نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، خواتین اسلام و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، آیے کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، خواتین پست آواز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنی دعوت اسلامی کے 33ویں سالانہ سنی اجتماع میں آپ خواتین اسلام کا پہلے روز اتنی بڑی تعداد میں حاضر ہونا یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے اور دین اسلام کی تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کا جذبہ بھی ہے۔ آپ کے اسی جوش و خروش کو دیکھنے کے بعد حضور مفکر اسلام، سرمایہ اہل سنت، سرپرست سنی دعوت اسلامی حضور علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی پیرانہ سالی کے باوجود، علالت کے باوجود، ضعیفی کے باوجود، ناتوانی کے باوجود آپ کے دل و دماغ کو دین سے قریب کرنے اور مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعلیمات سے قریب کرنے کے لیے اتنا طویل سفر انہوں نے طے کیا اور برطانیہ سے ہندوستان کی سرزمین پر وہ تشریف لائے اور نہایت ہی مفید باتیں اور ایک رہنما اصول جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ خواتین اسلام کو انہوں نے پیش کیا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ جملہ خواتین اسلام کو اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ عز و جل حضور مفکر اسلام کو درازگی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آج پوری دنیا کے اندر یہ شور بپا ہے، خاص طور پر اسلامی معاشرے کے اندر، کہ آج نوجوان بگڑ رہا ہے، حالات بگڑ رہے ہیں اور معاشرہ گناہوں کے دلدل کے اندر ڈوبتا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ کل تک ایک گنہگار کو تلاش کرنا مشکل تھا، کل تک ایک زانی کا ملنا مشکل تھا، اور آج کے دور کے اندر ایک پاک انسان کا ملنا مشکل ہو گیا۔ بے حیائیوں کے سیلاب نے، برائیوں کے سیلاب نے معاشرے کو اپنے اندر جکڑ لیا ہے، اور اب کہیں بھی کوئی ایسا موقع اظہار برائی کے سلسلے میں اگر نصیب ہو تو کوئی کرنے سے رکتا ہوا نظر نہیں آتا۔ معزز خواتین اسلام،
آپ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں اور مجھے نہ آپ کے ہاتھ کھڑا کر کے آپ سے جو ہے اس کا سپورٹ لینے کی ضرورت ہے، اور نہ کسی اعتبار سے اقبال جرم کرانے کی ضرورت ہے۔ ہر عورت، ہر بچی، ہر خاتون اپنی زندگی میں خود جھانک کر یہ محسوس کر سکتی ہے اور جان سکتی ہے کہ آج کے فحاشی کے ماحول کے اندر کتنی سوچ پاکیزہ ہے اور کتنی سوچ گندی ہے۔ آپ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ اللہ عز و جل نے خواتین کو کس اعتبار سے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں کے مرتبے کو کتنا بلند کیا۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تک ایک ماں کو اس چیز کا احساس تھا کہ میرے بچے کو جنتی بنانا یہ میری رسپانسبلٹی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ماں اپنے کردار کا بھی خیال کرتی، اپنی صبح و شام کا بھی خیال کرتی، اپنی پاکیزگی کا بھی خیال کرتی اور اپنے دامن عفت کا بھی خیال کرتی۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ ماں جس کی نگاہوں میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہوتی، وہ ماں اپنی زندگی پوری ایسے کاموں میں گزارتی جس کی وجہ سے اس کے شکم سے پیدا ہونے والا بچہ جنت کا راہی بن جائے، جنت کا مسافر بن جائے، اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس کی وجہ سے ماں کی آنکھوں کے اندر آنسو آ جائیں اور ماں شرمندگی سے اپنا سر جھکا لے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں تاریخ اس بات پر گواہ ہے، جہاں ماں نے اپنا کلیدی رول ادا کیا، ایسے ہی اچھے معاشرے کی تشکیل کے اندر ایک بیوی نے بھی اپنا کلیدی رول ادا کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے تاریخ میں ایسے شوہر ملیں گے جن شوہروں کی زندگی کے اندر انقلاب لانے والی ان کی بیویاں نظر آتی ہیں اور ان کا کردار نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک واقعہ عرض کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک ولی کا نکاح ایک ولیہ کے ساتھ ہوتا ہے، دونوں ولایت کے اونچے مقام پر فائز تھے۔ ایک مرتبہ ولی شوہر نے اپنی بیوی سے کہا میں چاہتا ہوں، شادی کو تقریباً 40-45 روز گزر گئے تھے، ولی شوہر نے کہا ولیہ بیوی سے کہ میں چاہتا ہوں کہ تجھے طلاق دے دوں۔ بیوی نے کہا آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، شریعت کا علم آپ کے پاس موجود ہے، دین کے سلسلے میں آپ بہت فراست رکھتے ہیں اور بہت گہرائی سے علم رکھتے ہیں، یقیناً آپ نے کوئی ایسی وجہ مجھ میں ضرور دیکھی ہوگی جس کی وجہ سے آپ مجھے طلاق دینے پر آمادہ ہوئے ہیں۔ خیر، میں وہ وجہ صرف جاننا چاہتی ہوں کہ مجھ میں کون سی ایسی کمی آپ نے دیکھی جس کی بنیاد پر آپ طلاق دینے پر آمادہ ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بیوی سے شوہر نے کہا کہ سنو، 40 روز ہماری شادی کو ہو گئے لیکن میں نے تم کو کسی تکلیف میں گرفتار نہیں دیکھا، اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کو 40 دن کے اندر علت، قلت یا ذلت کے اندر گرفتار کر دیتا ہے۔ میں نے 40 روز میں تمہیں کسی تکلیف میں نہیں دیکھا۔ بیوی ولیہ تھی، کمرے میں بلاتی ہے اور اپنا قمیض پیچھے سے اٹھا کر دکھاتی ہے تو وہاں پر ایک بہت بڑا سوراخ تھا اور بہت بڑا پھوڑا تھا جس کے اندر سے کیڑے رس رہے تھے۔ شوہر نے دیکھا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بیوی سے فرمانے لگے یہ تکلیف تمہیں تھی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ بیوی برجستہ جواب میں کہتی ہے وجہ یہ تھی کہ اگر میں آپ کو بتا دی تو آپ میری محبت میں کہیں یاد الہی سے غافل ہو جاتے، اس لیے میں نے چاہا کہ میں اپنی تکلیف کو چھپاؤں تاکہ آپ رب
کی یاد کے اندر اپنے وقت کو زیادہ گزار سکیں۔ یہ کیفیات تھیں ان عورتوں کی، یہ کیفیات تھیں ان اللہ کی نیک بندیوں کی۔ اسی طریقے سے قرآن مقدس میں آپ دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کو دیکھیں، وہاں بھی بیوی کا کلیدی رول نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں، کہیں ماں کی وجہ سے اولاد کی زندگی سنورتی نظر آتی ہے، کہیں بیویوں کی وجہ سے اولاد کی شوہر کی زندگیاں سنورتی نظر آتی ہیں۔ میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک واقعہ عرض کیا تھا، اللہ اکبر، ایک بیوی جو بہت پرہیزگار تھی، نمازی تھی، تہجد گزار تھی، لیکن شوہر کی پوزیشن بڑی عجیب تھی۔ وہ سگریٹ پینے والا، وہ تمباکو کھانے والا، بمشکل تمام عشاء پڑھنے والا، عبادت سے غفلت کرنے والا تھا، لیکن عورت اپنے شوہر کی اصلاح کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن وہی عورت رات کو جب اٹھتی ہے تو اٹھ کر کے کہتی ہے، اے اللہ، اللہ اکبر، آپ ذرا دیکھیں اس کی دعا کے کلمات، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے میرے پروردگار، تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ پھڑپھڑاتے ہوئے شوہر اٹھ گیا اور کہتا ہے، تو کب سے اتنی بڑی ہو گئی کہ تجھ سے اللہ محبت کرنے لگ گیا، تجھ سے اللہ محبت کر رہا ہے، اتنا بڑا دعویٰ تو کر رہی ہے۔ مسکراتے ہوئے وہ بیوی کہتی ہے، ہاں ہاں، میرا مولا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب شوہر یہ سنتا ہے تو کہتا ہے، کیا دلیل ہے؟ تو بیوی برجستہ جواب دیتی ہے، اگر میرا خدا مجھ سے محبت نہ کرتا تو بستر سے اٹھا کر عبادت میں کیوں لگا دیتا؟ آپ ذرا سوچو، یہ بیویاں تھیں جنہوں نے شوہروں کی سوچ بدلی ہے، شوہروں کا مزاج بدلا ہے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، بچیوں کی زندگی کی بنیاد پر کبھی باپ کا مزاج بدلا ہے، بچیوں کی زندگی کی بنیاد پر، ان کے کردار کی بنیاد پر کبھی باپ کی سوچ بدلی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور باپ کا سر فخر سے اونچا ہو گیا ہے۔ کون نہیں جانتا سیدۃ النساء، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو؟ اللہ اکبر۔ آپ ذرا سوچیں، وہ حیا کی پیکر تھیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا ٹکڑا تھی، جگر کا ٹکڑا تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے حوالے سے اللہ اکبر، اس حد تک وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو عام کرنے والی تھی کہ اللہ خود تو مصطفیٰ پیارے کے مشن کے سلسلے میں معاونہ ثابت ہوئی ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کی پرورش بھی اسی طریقے سے کی کہ نانا کے مشن کو زندہ رکھنا ہے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ رسول اعظم کے مشن کی خاطر امام حسین نے سر کٹا دیا، جان قربان کی، خاندان قربان کیا۔ اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، خاتون جنت اتنی طاقتور تھیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ جب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم حرم محترم کے اندر سجدے کی حالت میں تھے اور ابو جہل نے جب مصطفیٰ جان رحمت کی پشت انور پر اوجڑی رکھ دی تھی تو اوجڑی اتنی وزندار تھی، کوئی ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، لیکن خاتون جنت گئیں اور جا کر کے اس اوجڑی کو مصطفیٰ پیارے کی پشت انور سے ہٹا کر ان ظالموں کے حوالے سے کچھ کلمات کہے۔ آپ ذرا سوچو، یہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے اندر کس طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتی نظر آتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ بہن کے روپ میں اگر دیکھیں تو کربلا کے تاجدار امام حسین کی بہن کے خطبے پڑھ لیجئے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ بہن نے کس طریقے سے اپنے بھائی کے مشن کے لیے ایک اچھا رول پلے کیا تھا۔ میں نے یہ چار چیزیں آپ کے سامنے پیش کی، ماں کی حیثیت سے بھی، بیوی کی حیثیت سے بھی، بیٹی کی حیثیت سے بھی اور بہن کی حیثیت سے بھی۔ جب ان سب کی زندگیاں پاکیزہ ہوتی ہیں، جب ان کی زندگیاں برائیوں سے بچی ہوئی ہوتی ہیں، جب ان کا کردار پاکیزہ ہوا کرتا ہے تو اسلام زندہ بھی ہوتا ہے اور اسلام کا پیغام دوسروں کے سینوں تک پہنچتا ہوا دکھائی بھی دیتا ہے۔ دنیا نے محسوس کر لیا کہ پروڈکشن یہاں سے ہوتا ہے۔ ماں کی گود کو آپ پوری دنیا کے دانشوروں کی زبان سے یہ سن سکتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کے لیے سب سے پہلی یونیورسٹی ہوتی ہے۔ اسی ماں کی گود کو
اسی خاتون کو دنیا نے آوارہ بنانے کا پلان کیا تاکہ زمین کے اوپر کوئی نیکی کرنے والا نظر نہ آئے، زمین کے اوپر کوئی پاکیزہ کردار کا مالک نظر نہ آئے، زمین کے اوپر کوئی اچھا انسان نظر نہ آئے۔ اس لیے ابتدا عورت سے کی گئی، عورت کو بہکانے کی کوشش کی گئی، عورت کو آوارگی کے راستے پہ لگانے کی کوشش کی گئی۔ العیاذ باللہ۔ اے خاتون جنت کی کنیزو، کان کھول کر اچھی طریقے سے سن لو، اگر گناہوں کی دہلیز پر قدم رکھا گیا، اگر برائیوں کے دلدل کے اندر گھسنے کی کوشش کی گئی، تو صرف یہ نہیں کہ دنیا برباد ہوگی بلکہ آخرت بھی برباد ہوگی۔ اسی لیے قرآن نے واضح طور پر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بے حیائی جس کسی کے اندر آ جائے اس کی وجہ سے معاشرہ بھی برباد ہوتا ہے، خاندان بھی برباد ہوتا ہے، اور نسلیں بھی برباد ہوتی ہیں۔ آج معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو بے حیائی اتنی شباب پر ہے کہ العیاذ باللہ۔ قرآن نے منع فرمایا کہ کھلی ہوئی بے حیائی کے بھی قریب مت جاؤ اور چھپی ہوئی بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ کہ بے شک یہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ آپ ذرا سوچو، معاشرے کا جائزہ لو۔ آج ہماری سوسائٹی کے اندر غربت کی چکی میں پیسی جانے والی بہت ساری عورتوں کو اور بہت ساری بچیوں کو زنا کی دہلیز پر لے جانے والی دلال عورتیں بھی ملیں گی، جو ان کی کمائی کے ذریعے اپنا پیٹ بھی پالتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عیش قدوں کو تعمیر بھی کرتی ہیں۔ وہ خواتین جو غربت کی چکی میں پیسے جانے کی وجہ سے بد کرداری کے دروازے پر، برائیوں کے دروازے پر پہنچ کر اپنے جسم کو گناہ سے آلودہ کر لیتی ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے خواتین اسلام، تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھیں، آپ کو بے شمار ایسی اللہ کی بندیاں ملیں گی جو غربت کی چکی میں پیسی جاتی تھیں لیکن کبھی ان کے دامن کو کوئی گناہ سے آلودہ نہ کر سکا۔ روض الریاحین کے اندر علامہ یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ایسی ہی ایک خاتون کا ذکر کرتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں، ایک نوجوان تھا، اس کی نگاہ ایک لڑکی پر پڑی اور اس کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو گئی، اور اس کے دل میں محبت پیدا ہونے کی بنیاد پر اس نے چاہا کہ اس سے شادی کر لے، لیکن وہ نوجوان غریب تھا، مفلس تھا، شادی اگر کرنا چاہتا بھی تو وہاں سے رشتہ قبول ہونے کا کوئی اندیا نہیں تھا، کوئی اشارہ نہیں تھا، کوئی امید نہیں تھی۔ کوشش کی اس نے، پھر بھی والدین نے ٹھکرا دیا، اور پھر اس نوجوان نے سوچا کہ میرے رشتے کے قبول نہ کرنے کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ میں غریب ہوں، اس لیے میرا رشتہ قبول نہیں کیا گیا۔ یہ واقعہ علامہ یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جو 800 سال پرانے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب روض الریاحین کے اندر نقل فرمایا ہے۔ اس نوجوان نے محنت کی، مشقت کی، دولت جمع کی، اور کچھ ہی سالوں کے اندر اس کا چرچا ہونے لگا، اور شہر کے بڑے مالداروں کے اندر، رئیسوں کے اندر
اس کا شمار ہونے لگا۔ اتفاق سے شہر میں قحط پڑا اور قحط کی بنیاد پر شہر کے لوگ امیروں کے دروازے پر راشن لینے کے لیے پہنچنے لگے۔ اتفاق سے یہ بھی جب مالدار ہو چکا تھا تو اپنے دروازے پر غریبوں کو غلہ تقسیم کرنے کے لیے بیٹھتا اور آنے والے جو قطار میں ہوتے انہیں غلہ دے دیا کرتا اور ان سے دعا کی درخواست کرتا۔ اچانک جب وہ تقسیم کرنے کے لیے بیٹھا تھا، وہی لڑکی جس کی شادی بھی ہو چکی تھی، وہ عورت بھی ہو چکی تھی، کئی بچوں کی ماں بن چکی تھی، وہ بھی اسی قطار میں تھی۔ جیسے ہی اسے دیکھا پرانی محبت لوٹ آئی اور اس کے دل میں اس عورت کو پانے کا جذبہ پیدا ہوا اور اس نے یہ سوچا کہ آج اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر میں بھرپور اسے دولت بھی دوں گا اور میری پرانی محبت کو میں پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس نے اس خاتون سے کہا میں تیری تمنا پوری کر دوں گا، تم میری تمنا پوری کر دے۔ عورت بہت شیانی تھی، سمجھدار تھی، عقل مند تھی، وہ اس کی نیت کو سمجھ گئی، قطار سے نکلی اور یہ کہتے ہوئے نکل گئی میرا ایک ایک بچہ بھوک سے مر جائے یہ تو مجھے گوارا ہے، لیکن میرے دامن پر گناہ کا دھبا لگ جائے مجھے یہ گوارا نہیں۔ چلی گئی، وہ گھر پہنچی، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، پریشانی کے اندر تھے۔ وہ عورت پھر اس نیت سے پہنچی کہ شاید اس کا دل پگھل گیا ہو، قطار میں کھڑی ہوئی، باری آئی تو نوجوان نے پھر اپنا مطالبہ اس کے سامنے رکھا۔ مطالبے کو سننے کے بعد اس نے پھر ٹھکرا دیا، پھر چلی گئی اور اس کے بعد تیسری بار پھر آئی، اور تیسری بار جب آئی اور اس نے کہا کہ تم میرا مطالبہ پورا کر دے میں تیرا مطالبہ پورا کر دوں گا، اس عورت نے برجستہ کہا میں بھی مر جانا گوارا کروں گی اور میرے بچے بھی بھوک سے بلک بلک کر مر جائیں یہ بھی گوارا کر لوں گی، لیکن اب تیرے پاس نہیں آؤں گی، تیری نیت اچھی نہیں ہے اور میں اپنے دامن پر گناہوں کا دھبا لگ جائے یہ گوارا نہیں کر سکتی۔ جب اس مالدار نے، اس شخص نے اس عورت کی بات سنی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور زبان پر ایک ہی جملہ نکلا میں پیٹ بھرا ہو کر کے گناہ کی بات کرتا ہوں، یہ بھوکی ہو کر اللہ کی اطاعت کی بات کر رہی ہے۔ اللہ اکبر! اس کا ضمیر بیدار ہوا اور جملے بدل گئے۔ کہا میری بہن رک میں ابھی آتا ہوں۔ وہ کمرے میں گیا، جا کر کے اس نے بہت ساری رقم لے کر کے آیا اور کہا بہن اسے قبول کر لے اور میرے لیے دعا کر دے۔ اس نے کہا تیرا کوئی برا ارادہ تو نہیں؟ اس عورت کے کہنے پر اس نوجوان نے کہا نہیں کوئی میرا برا ارادہ نہیں ہے، میں صرف اللہ کے لیے تجھے دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر! وہ خاتون ساری نعمتوں کے قریب سجدے میں چلی گئی اور اس نے جملہ کہا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ جس نے ہمارے پیٹ کی آگ کو بجھانے کی کوشش کی ہے اور اس کے لیے محنت کی اور ہماری پیٹ کی آگ اس نے بجھائی، اے اللہ اسے جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ علامہ یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس نوجوان کا حال یہ تھا، وہ بہت بڑا لوہار تھا لیکن اس کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ لوہے کو آگ میں ڈال کر جب آگ سے لوہا نکالنا ہوتا تو کسی اوزار کا سہارا نہیں لیتا تھا، اپنے ہاتھ سے جلتے ہوئے لوہے کو اٹھا لیتا لیکن آگ اثر نہیں کرتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا آخر تیرے ہاتھوں پر آگ کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لوہار نے جواب دیا یہ اس پریشان حال عورت کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اس نے دعا کی تھی اے اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بھی بچا اور دنیا کی آگ سے بھی بچا، تو اس بے قرار کی دعا کی وجہ سے اللہ مجھے اس آگ سے بچا رہا ہے۔ آپ ذرا سوچو، آپ ذرا اندازہ لگاؤ، تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھو، آپ کیا سمجھتے ہو عورت کی عزت کتنی عظیم ہے؟ آپ نہیں جانتی کہ آپ کی عفت کتنی عظیم ہے، آپ نہیں جانتی کہ آپ کی پاک دامنی کتنی عزیز ہے، آپ نہیں جانتی کہ اس کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ ہے۔ اے خواتین اسلام، معاشرہ چاہے کس طریقے سے بگڑ جائے، فیشن چاہے کتنے شباب پر آ جائے، برائیاں چاہے کتنے روپ میں آ جائیں، لیکن خبردار
اس چیز کو ذہن کے اندر محفوظ کر لو کہ بد کرداری کے قریب بھی مت جانا. یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا. جس رب نے تمہیں عزت دی ہے، جس رب نے ہمیں اور تمہیں پیدا کیا ہے، جس رب نے ہمیں مقام عطا فرمایا ہے، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی رب فرما رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ. آج عورتوں کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ بے حیائی سے باہر نکلیں اور بے حیائی کے دروازے کو بند کریں. آج یہ میں آپ کو جب سناؤں گا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کہ بے حیائی کا انجام کیا ہے، مردوں کو اپنی طرف لبھانے کے لیے بن سورنے کا انجام کیا ہے، تو آپ محسوس کر سکیں گی کہ اللہ عز و جل اس عمل سے کتنا ناراض ہوتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے ارشاد فرمایا اور پروردگار نے کیا ارشاد فرمایا، تاکہ محسوس کر سکیں کہ حیا کتنی عظیم چیز ہے اور عورت کے لیے میرے کریم کا کیا فرمان ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عورت کی ایک خواہش ہمیشہ سے رہی کہ وہ بننا سنورنا پسند کرتی ہے، وہ زیب و زینت پسند کرتی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب و زینت گھر والوں کے لیے، محرم کے لیے عورتوں میں منع نہیں فرمایا. لیکن آج سوچ بدل چکی ہے. آج کی عورتوں کا حال یہ ہے کہ شوہروں کے لیے تو نہیں سنورتی، باہر جب شاپنگ کے لیے جانا ہوگا تو میک اپ کر کے جائیں گی، خوشبو لگا کر کے جائیں گی، دوسروں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جائیں گی، لیکن گھر کے اندر بننے سنورنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ ہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خواتین اسلام، کسی مرد کو اپنی طرف لبھانے کے لیے بننا سنورنا یہ بہت خطرناک عمل ہے. حدیث میں ایسی عورتوں کو بدترین عورت بلکہ منافق قرار دیا ہے جو اپنی زینت کو اجنبی مردوں کے سامنے ظاہر کرتی پھرتی ہیں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، تمہاری عورتوں میں سب سے زیادہ بری وہ عورتیں ہیں جو اپنی زینت کو ظاہر کرنے والی اور تکبر کرنے والی ہوں، وہ منافق ہیں. یہ کوئی اور نہیں کہتا، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور ارشاد فرمایا ان المنافقون فی الدرک الاسفل من النار. آپ جانتے ہیں منافق کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل فرماتی ہیں. وہ فرماتی ہیں وہ عورت جو اپنے اہل کے علاوہ دوسروں کے لیے زینت اختیار کرتی ہے، قیامت کے دن تاریکی میں ہوگی، اندھیری میں ہوگی، اندھیرے میں ہوگی، اور اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی، کوئی نور نہیں ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان عورتوں کو سبق سیکھنا چاہیے جو عورت اس لیے بنتی سنورتی ہیں تاکہ مرد اس کی طرف مائل ہوں، مرد کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، مرد کو امپریس کرنے کے لیے اور مرد کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے. یعنی مرد سے مراد شوہر کی بات نہیں کر رہا، غیر مردوں کی بات میں کر رہا ہوں. ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے جو عورتیں بنتی سنورتی ہیں وہ اپنی دنیا بھی برباد کر رہی ہیں اور آخرت بھی برباد کر رہی ہیں. اب اگر ایک حدیث میں آپ کو سناؤں گا تو اس حدیث کے تیور سے، انداز سے اور جلال سے آپ سمجھ جائیں گی کہ ایسی عورتوں کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اعظم نے
عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر اور زیب و زینت کا اظہار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، لعنت فرمائی ہے۔ لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کی رحمت سے دور۔ آپ ذرا سوچو آج ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، آج ہماری بچیوں کا حال کیا ہے، آج خواتین اسلام کا حال کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بیماری بھی چل رہی ہے، اور وہ بیماری ہے مردوں کے ساتھ تنہائی میں ملنا۔ یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، کوئی شخص ہرگز کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے اور نہ ہی کوئی عورت بغیر محرم کے سفر کرے۔ ایک روایت میں ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، عورتوں کے ساتھ خلوت اختیار کرنے سے بچو، یعنی تنہائی اختیار کرنے سے بچو۔ قسم اس ذات کی، یہ حضور فرماتے ہیں، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی شخص جب کسی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو شیطان ضرور ان کے درمیان داخل ہوتا ہے، اور کسی شخص کا مٹی یا کیچڑ کے ساتھ خلط ملط ہونے والے خنزیر سے چپک جانا اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ اس کے کندھے کسی عورت کے ساتھ لگیں۔ اندازہ لگائیے، غور کیجئے، آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پیش نظر رکھیں اور آج کے ماحول کا جائزہ لیں۔ میری وہ بچیاں، وہ لڑکیاں، وہ بہنیں، وہ عورتیں جو بے دریغ تنہائیوں کے اندر مردوں سے، لڑکوں سے ملا کرتی ہیں، ڈریں کہ قیامت کے دن کیا یہ عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہے کہ اللہ اکبر، جس عورت کا جسم کسی غیر محرم کے ساتھ قصدن لگ گیا اس حصے کو جہنم کی آگ کی کینچی سے کاٹا جائے گا۔ خواتین اسلام، اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدکاری سے متعلق، زنا سے متعلق، جو کہ اب عام ہوتا جا رہا ہے، اتنا بڑھتا جا رہا ہے، معاشرے میں اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ العیاذ باللہ، اور قرآن کی روشنی میں یہ بات ذہن کے اندر رکھ لیں اور اچھی طریقے سے رکھ لیں، جب تک کہ عورت نہ چاہے مرد زنا نہیں کر سکتا الا ماشاء اللہ۔ عورت کی کسی حد تک نرمی، خواہش اور لچک پن جب ہوتا ہے تب زنا کی طرف آدمی مائل ہوتا ہے۔ پہلے زنا کی طرف مائل ہونے والی عورت ہوتی ہے یا مائل کرنے والی وہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کو سمجھنا ہے تو قرآن کی روشنی میں سمجھیں۔ اللہ عز و جل نے جب چوری کا ذکر کیا تو پہلے مرد کا ذکر کیا اور فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والے اور چوری کرنے والی دونوں کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ لیکن جب زنا کی بات آئی تو مرد سے ذکر شروع نہیں کیا بلکہ عورت سے ذکر شروع کیا اور فرمایا الزانیۃ والزانی۔ آپ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ، کسی کے دل میں برا خیال پیدا نہ ہو، اس کے لیے بات کے اندر بھی لہجہ کڑک ہونا چاہیے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اپنے گھر کی عورتوں کو قرآن کی روشنی میں بتایا فلا تخضعن بالقول، واضح طور پر فرمایا
کہ لچکدار لہجے کے اندر مردوں سے غیر مردوں سے بات نہیں کرنی چاہیے. میں کیا بتاؤں، آج تو مرد عورتوں کے دھکوں سے بچنا چاہتا ہے، لیکن العیاذ باللہ ہماری عورتوں کا حال یہ ہے کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں کس کا دھکا لگ رہا ہے اور کس کا نہیں لگ رہا. بچو، قیامت کے عذاب کو پیش نظر رکھو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ نہ تصور کیا جائے کہ زنا کرنے سے مرنے کے بعد ہی عذاب ہوگا. میں آپ کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا دوں، زنا کی وجہ سے کون سے 6 نقصانات ہوتے ہیں، جن میں سے 3 دنیا کے اندر اور 3 آخرت میں. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر المسلمین ایاکم والزنا، اے مسلمانوں زنا سے بچو، فإن فیہ 6 خصال، اس میں 6 نقصانات ہیں. زنا میں 6 نقصانات ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں. دنیا کے 3 نقصانات یہ ہیں. پہلا ہی نقصان سن کر کے خواتین اسلام سمجھ جائیں کہ آج بہت زیادہ میک اپ کی، سب اس میں گرفتار نہیں ہیں، لیکن یہ میک اپ کا رواج اتنا جو عام ہو گیا، اور لاکھوں روپے جو بیوٹی پارلر کے اندر اور یہ ساری چیزوں میں جو خرچ ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے آپ دیکھ لیں. اللہ اکبر. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے 3 نقصانات یہ ہیں کہ زنا کرنے والے کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے. چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے. اب اسی چہرے کو چمکتا بنانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ساری عورتیں جو میک اپ کراتی ہیں وہ آوارہ ہیں، نہیں، لیکن اب معاشرے کے اندر یہ رواج بن پڑا ہے اور چل پڑا ہے، اور اسی کی طرف عورتوں کی توجہ. لیکن اگر کوئی عورت چاہتی ہے اس کے چہرے کی چمک بے پناہ ہو، چہرے کے اندر جاذبیت ہو، چہرے کے اندر نورانیت ہو، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اے خواتین اسلام، اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لو، جو سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہتے. وہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تہجد کی نماز ادا کرے دن میں اللہ اس کے چہرے کو منور کر دیا کرتا ہے. لیکن کیا کیا جائے، اللہ ماشاء اللہ، رات تو سیریلوں میں، انسٹاگرام پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر گزرتی ہے. العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ. تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرنے والے کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے. دوسری چیز مسلسل غربت. جو زانی یا زانیہ ہو وہ ہمیشہ غربت کی چکی میں پیسے جائیں گے، مسلسل ان پر غربت طاری رہے گی. اور تیسری چیز عمر کا کم ہو جانا. اللہ اکبر. یہ دنیا کے 3 نقصانات ہیں زنا کے حوالے سے. اور آخرت میں پیش آنے والی 3 چیزیں. پہلی چیز اللہ کی ناراضگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کس میں طاقت ہے کہ اللہ کی ناراضگی کو برداشت کر سکے؟ اور وہ اگر ناراض ہو تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ ہمیں کیا نعمتیں میسر ہوں گی. تو آخرت میں جو تکلیفیں آنے والی ہیں زنا کرنے والوں کو، ان میں سے پہلی تکلیف ہے اللہ کی ناراضگی. دوسری تکلیف برا حساب و کتاب. ان سے حساب بہت سخت لیا جائے گا
اور حساب و کتاب کے اندر ان کی حالت بڑی خراب ہو جائے گی۔ تیسرا، دوزخ کی آگ میں ہمیشہ رہنا، یعنی طویل زمانے تک۔ آگ کی بات کی گئی، آپ ذرا سوچو، آج چہرے پر ایک دانہ نکل آئے یا داغ لگ جائے تو ہم اس کی تکلیف محسوس بھی کرتے ہیں اور اس کے ازالے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اگر چہرے پر کسی اعتبار سے کوئی چیز لگانے پر چہرہ جل جائے تو پریشان ہوتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے چہروں کا حال قیامت میں کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، قیامت کے دن ان کے چہروں کو جہنم کی آگ کے اندر الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ جس طریقے سے آج باربیکیو کرتے ہیں، تندوری سیکتے ہیں، گرل کے اوپر گھماتے رہتے ہیں کہ کہیں سے یہ چکن کچا نہ رہ جائے یا کچی نہ رہ جائے، ہم اس کو سیکتے رہتے ہیں، گھماتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ جو زنا کے مرتکب ہوں گے، ان کے چہروں کو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ایسے ہی الٹ پلٹ کیا جائے گا، اور وہ کیا کہیں گے؟ قرآن وہ بھی کہتا ہے یقولون، وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش کہ ہم اللہ کی بات مانتے، اللہ کی اطاعت کرتے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے۔ سوچو، جہنم کی آگ اگر سوئی کے سوراخ کے برابر بھی جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے تو پوری دنیا جل کر کے راکھ ہو جائے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور خواتین اسلام، اچھی طریقے سے ذہن کے اندر ان چیزوں کو محفوظ کر لو، فحاشی کے قریب نہ جاؤ، اور یہ بھی یاد رکھیں اب بہت ساروں کو دیکھا دیکھی لوگ فحاشی کی طرف بڑھ رہے ہیں، فلاں نے شادی میں یہ بے حیائی کی، ہمارے یہاں بھی یہ بے حیائی ہونی چاہیے، پھر وہ بے حیائی پھیلتی چلی جاتی ہے، جس کے سبب سے معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلی یا جس نے بے حیائی کو پھیلائی، اس کا انجام بھی قرآن میں بیان کر دیا گیا۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو بے حیائی کو پھیلانے سے محبت کرتے ہیں ایمان والوں میں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت والا عذاب ہے۔ اے خواتین اسلام، اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لو کہ زنا بدترین گناہ ہے، بدترین گناہ ہے، اس سے بچنا ہر ایک مرد و عورت کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ نہ سمجھا جائے کہ زنا جیسی بدکاری اور برے کام کے اندر غربا شریک ہیں یا غریب لوگ اس میں انوالو ہیں۔ اب تو اللہ رحم و کرم فرمائے، اللہ رحم و کرم فرمائے۔ وہ لوگ جو بہت زیادہ خوشحال ہیں سیریل دیکھ کر، گندگی دیکھ کر، اب بے غیرت مرد اپنی بیویوں کو دوستوں کے حوالے کرتے ہیں اور اس طریقے سے زنا کو پروموٹ کرتے ہیں، اور حالات یہ بن چکے ہیں کہ اللہ رحم و کرم فرمائے پاکیزہ زندگی گزارنے کا جذبہ جیسے ختم ہو چکا ہے، اور دنیا شاید یہ سوچ رہی ہے کہ عیش کی زندگی گزار لیں۔ سن لو، کان کھول کر کے سن لو، یہ چند دنوں کی زندگی کو اگر گناہوں کے اندر گزارے تو اس کا انجام بہت سخت ترین ہوگا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس قوم میں زنا اور سود عام ہو جائے اور لوگ اس میں کثرت سے مبتلا ہو جائیں
تو وہ لوگ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو اتار لیتے ہیں. یعنی زنا کرنے والا خود اور زنا کرنے والی خود اللہ کے عذاب کو گویا کہ دعوت دے رہے ہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زنا کی وجہ سے اللہ دعاؤں کو قبول بھی نہیں فرماتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا زنا ایمان کے منافی ہے. یعنی زنا کرنے والا جب زنا کے اندر ملوث ہوتا ہے تو اس کے سینے سے ایمان نکل جایا کرتا ہے. العیاذ باللہ. اب سب سے سخت ترین زنا کرنے والے کی سزائیں اسے سنیں اور اللہ عز و جل سے پناہ مانگیں. بخاری شریف کی ایک طویل حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے جہنمیوں کے مختلف مناظر دیکھنے کا تذکرہ کیا. ان میں سے منظر ایک یہ بھی تھا. اللہ اکبر. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مناظر دیکھتے 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 سرکار فرماتے ہیں ہم ایک ایسے سوراخ تک پہنچے جو تنور کی طرح. آپ تنور سمجھتے ہوں گے، یہ تنور کی جو روٹی بنتی ہے نا، تو وہاں جو تنور کے اندر وہ کیا جاتا ہے اندر سے بہت گہرا ہوتا ہے اور باہر سے سوراخ ہوتا ہے، اندر روٹیاں ڈالی جاتی ہیں اور پھر اس میں سے نکالا جاتا ہے. اللہ اکبر. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم ایک ایسے سوراخ تک پہنچے جو تنور کی طرح تھا، جس کا اوپر کا حصہ تنگ اور نچلا حصہ کشادہ تھا. تو ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے، اوپر کا حصہ تنگ ہوتا ہے اور اندر کا حصہ کشادہ ہوتا ہے. سرکار فرماتے ہیں اس کے نیچے آگ سلگ رہی تھی. جب آگ کی لپیٹ قریب ہوتی یعنی بھڑکتی تو وہ لوگ جو اس سوراخ کے اندر تھے وہ سوراخ کے اوپر آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ نکلنے کے قریب ہو جاتے، اور جب آگ بجھ جاتی تو دوبارہ پھر اس میں لوٹ جاتے، اور اس میں ننگے مرد اور عورتیں تھیں. ہے عذاب برداشت کرنے کی طاقت. بہت بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے اور زنا کو بالکل کامن کیا جا رہا ہے. یاد رکھیں اس بدکاری کی سزا برداشت کرنا نہ کسی مرد کے بس میں ہے نہ کسی عورت کے بس میں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں فحاشی اس قدر ظاہر ہو جائے کہ لوگ کھلم کھلا بے حیائی کرنے لگیں تو اس میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں نہ تھیں. اب یہاں میں ایک تھوڑا سا رک کر آپ سے پوچھتا ہوں، کیا بے حیائی کھلم کھلا نہیں ہو گئی؟ اب تو کہیں شادی میں جانے کا من ہی نہیں ہوتا. کیسی بے حیائی! پہلے تو ایسا تھا کہ شوہر ہی شب زفاف اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھتا، اور اب تو حال یہ ہے کہ ساری کائنات پہلے دیکھ لیتی ہے. لڑکا اور لڑکی دونوں اسٹیج پر ہوتے ہیں، ہر لڑکا اس کی بیوی کو دیکھ رہا ہے. نہ شوہر کو غیرت ہے اور نہ بیوی کو غیرت ہے. العیاذ باللہ. کیا جواب دیں گے قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کو اس بے حیائی اور کھلم کھلا اس بے حیائی کے جرم کے سلسلے میں؟ کیا وہاں عورت نقاب میں بیٹھی ہوتی ہے؟ کیا وہاں عورت پردے میں بیٹھی ہوتی ہے؟ کیا وہاں عورت برقعے میں بیٹھی ہوتی ہے؟ ایسا لباس جو شوہر کے لیے وہ پہنی ہوتی ہے وہ لباس پہن کر وہاں بیٹھی ہوتی ہے. شوہر کی بھی غیرت مر جاتی ہے اور عورت کی بھی غیرت مر جاتی ہے، اور بے حیائی کے منظر کھلم کھلا ہو رہے ہیں. اب یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی. نکاح کے بعد، نکاح سے پہلے دیکھیے العیاذ باللہ وہ بے حیائی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ آج کے دور کا تقاضا ہے، نہیں. ایک مسلمان عورت کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ طبیعت کی غلام نہ بنے، مصطفیٰ پیارے کی کنیز بن کر زندگی گزارے. ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو،
مرگی فٹ جس کو کہتے ہیں نا، ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے فٹ کی بیماری ہے، مرگی کی، سرکار اس کے لیے دعا فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صبر کر تو تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا حضور آپ فرماتے ہیں تو میں صبر کروں گی، لیکن توجہ سے سنیں، وہ خاتون کہتی ہے کہ حضور جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں ہوش میں نہیں رہتی، مجھے پتہ نہیں ہوتا میری کیا حالت ہے، بس اتنی سی دعا کر دیں کہ جب مرگی کا دورہ پڑے تو میں بے پردہ نہ ہو جاؤں، میرا ستر نہ کھلے، سرکار بس یہ دعا کر دیجئے، اس لیے کہ اس وقت میرے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا۔ سرکار نے دعا بھی فرمائی، اور جب وہ نکلنے لگی اور جانے لگی سرکار کے پاس سے تو حضور نے فرمایا جس کسی کو جنتی عورت کو دیکھنا ہے وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ ذرا سوچو، بیماری میں بھی بے پردگی پسند نہیں، اور آج میں کیا بتاؤں کیا وجہ ہے کہ نیک بچے جنم نہیں لے رہے، کیا وجہ ہے کہ باکردار بچے جنم نہیں لے رہے، کیا وجہ ہے کہ معاشرے میں عزت سر بلند کرنے والے بچے جنم نہیں لے رہے؟ اس لیے کہ جب ماں کی گود ہی بگڑ جائے تو پھر بچوں کی زندگی اچھی نہیں ہوا کرتی۔ یہاں ایک اور بات میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، اے خواتین اسلام، یہ بات بہت پتے کی ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ تھوڑی سی دولت آئی، کام والی کو رکھ لیا گیا، پیدا ہوا بچہ، اب ماں اسے نہلاتی نہیں، کام والی نہلا رہی ہے، کام والی اسے دودھ پلا رہی ہے، کام والی اسے بڑا کر رہی ہے، کام والی اسے کھلا رہی ہے، کام والی اسے اسکول لے جا رہی ہے، کام والی شاپنگ کے وقت اسے سنبھال رہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں اس بچے کو ماں کا پیار ملے گا کب؟ کیا خالی دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہم ماں ہیں اور اسے اپنی ممتا نہیں دینی، اپنا پیار نہیں دینا؟ جب اس کی بنیادی ضرورت پیار کی ماں کی گود سے پوری نہیں ہوتی تو پھر یہی بچہ پیار تلاش کرنے بھٹکتا رہتا ہے۔ اے خدا کی بندیوں، خیال کرو، یہ چند دنوں کی زندگی ہے، کب موت آئے گی پتہ نہیں، اور قبر و حشر کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ اللہ عز و جل سب کے حال پر کرم کی نظر فرمائے۔ بہت سارے ارشادات ہیں جس کے حوالے سے میں کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن میں نے گھڑی پر جب نظر کی تو محسوس ہوا کہ وقت اتنی اجازت نہیں دیتا کہ میں مزید اس پر کچھ گفتگو کر سکوں اور آپ کو کچھ باتیں پہنچا سکوں، اس لیے کہ دور دراز سے آپ آئی ہیں اور آپ کو پھر پلٹ کر اپنے گھر تک پہنچنا ہے۔ لیکن میں آپ کو چند باتیں بتا دیتا ہوں، یہ ایک ہوم ورک کے طور پر سمجھیں، فقیر کی نصیحت کے طور پر سمجھیں، اور اسے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیں۔ اللہ اکبر۔ پہلی چیز، اللہ کا خوف دل میں بٹھاؤ، ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرو اور باطن میں بھی اللہ سے ڈرو۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈریں اور تنہائی میں گناہوں کا پہاڑ کھڑا کریں۔ اللہ سے ڈرو اور اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کرو۔ کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے اور اللہ کے ذکر کے ذریعے، اور گناہوں سے بچ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ عز و جل سے ڈرو، قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو اور توبہ استغفار کرو۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے انسانوں سے زیادہ محبت کرو، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ اس محبت کو کیسے اپنے دل میں پیدا کیا جائے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے، کثرت سے درود شریف پڑھو، اور خاص طور پر جو مرد و عورت روزانہ 13 مرتبہ درود تاج پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو سرکار کی محبت سے لبریز کر دے گا۔
بہت ساری بہنیں دلائل الخیرات شریف کا ورد کرتی ہیں اور اپنے محرموں کے ذریعے یا کسی طریقے سے ہم تک اطلاع بھجواتی ہیں کہ حضرت اجازت ہو تو ہم دلائل الخیرات شریف کا ورد کریں. میں ساری مومنہ عورت کو دلائل الخیرات شریف کے ورد کی اجازت دیتا ہوں. حضور کی محبت کے لیے یہ بھی بہت بڑا سرمایہ ہے اور بہت بڑی دولت ہے. تیسری چیز، کسی کو حقیر نہ جانو. اگر تمہارے پاس مال ہے، تمہارے پاس خوبصورتی ہے، تمہارے پاس مرتبہ ہے، مرتبے سے مراد تم ساس ہو، مرتبے سے مراد اللہ نے تم کو سوسائٹی کے اندر بڑا مقام دیا ہے، تو کسی کو حقیر نہ جانو. ہر کمزور کو حقیر نہ سمجھا جائے. اور اسی طریقے سے اگر اللہ نے تمہیں مال بھی دیا، حسن بھی دیا، مرتبہ بھی دیا، گھر بھی اچھا دیا، لباس بھی اچھے دیے اور زیورات بھی اچھے دیے، تو کسی غریب کو معمولی کپڑوں میں دیکھ کر اسے حقیر نہ جاننا. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ کے نزدیک کون بہتر ہے، تو حقیر نہ جانو. اللہ کو یہ پسند نہیں کہ اس کے بندوں میں یا اس کی بندیوں میں کسی کو حقیر سمجھا جائے. چوتھی چیز، اپنے شوہروں سے وفاداری کرو. شوہروں سے وفاداری کرو. یاد رکھو اگر کسی نے شوہر سے بے وفائی کی، اس کی دنیا بھی برباد اور اس کی آخرت بھی برباد. پانچویں چیز، صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت اپنے دلوں کے اندر پیدا بھی کریں اور اپنی اولاد کو سکھائیں اور اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رہیں. چھٹی چیز، تربیت اولاد میں کوتاہی نہ کریں. اپنی اولاد کی تربیت کے لیے وقت نکالیں. دیکھیں کہ آپ کا بچہ کوئی گناہ میں گرفتار تو نہیں، اس کی عادتیں تو خراب نہیں، اس کے اخلاق تو خراب نہیں ہیں، وہ بے نمازی تو نہیں ہے، اس کی دوستی کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، وہ ملتا کس سے ہے، اس کی سنگت کیسوں کے ساتھ ہے، اس کی سوچ کس قسم کی ہے، اس کے بارے میں پوری توجہ دیں اور تربیت اولاد میں کوئی کوتاہی نہ برتیں. آپ کہیں گے ابھی آج کے دور میں کہاں یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں، تو سن لو، کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ. یہ رسول اعظم کا ارشاد گرامی ہے، ہر ایک سے اپنی رعیت کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا. ماں باپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کے اندر کتنی محنت و مشقت کی. اگر نہیں کیے ہو تو اگر کوتاہی برتی تو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. اور آخری بات، خود بھی اور گھر والوں کو بھی دینی دنیاوی علم کے ساتھ اخلاق کے زیور سے آراستہ کریں. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والیو، اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزو، بس آخری جملہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. تمہیں کسی سیریل میں جا کر کے دیکھ کر کسی سے اپنی لائف گزارنے کا طریقہ سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی ہیروئن کی لائف دیکھ کر اس کی طرح لائف گزارنے کا طریقہ سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس تم پڑھو خاتون جنت کی حیات طیبہ اور ان کی سیرت پر چلو. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں سیدۃ النساء خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اگر ان کے نقش قدم پر چلو گی تو تم بھی جنت کے مسافر بن جاؤ گی. آج ہمارا مزاج بدل چکا. خاتون جنت کے طریقے پر چلنے کی بجائے
हीरोइन के तरीके पर चलने का शौक, हीरोइन के नक्शे कदम पर चलने के शौक ने तबाह कर दिया। क्या ये सच नहीं? कल तक जो घर सुकून का गहवारा था आज जहन्नम बन चुका है। कल तक जिन घरों के अंदर इत्मीनान और सुकून की बारिशें होती थी आज उन घरों के अंदर नाचाकियां बढ़ती चली जा रही हैं। अल-इयाज़ु बिल्लाह। बहुत सारी औरतों का हाल तो ये है कि मैं बता नहीं सकता और न कहने की जसारत कर सकता हूं। बस इतना कहूंगा, चंद दिनों की जिंदगी को इतनी बर्बाद न करो कि जिसकी वजह से आखिरत बर्बाद हो जाए। अपनी चंद रोजा जिंदगी को कानून इलाही और कानून रसूल के साँचे में ढाल दो ताकि आखिरत की लंबी जिंदगी इत्मीनान से गुजार सकें। अल्लाह अज़्ज़ व जल आकाए करीम रऊफ और रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल हम सबको कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी बच्चियों को, ख़वातीन इस्लाम को सालिहात के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, नेकियों पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अपने वजूद को बेहयाई से, ज़िना से, बदकिरदारी से बचाने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला खास करम की नज़र फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।